ریالٹی آف ہیومن کے معزز ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ جس درخت کے ساتھ پھل زیادہ ہوتا ہے، زیادہ پتھر بھی اسی درخت کے مقدر میں ہوتے ہیں۔ شاید پاکستان کا مقدر بھی اسی پھلدار درخت کی طرح ہے۔ مسلم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، مسلم دنیا کی سب سے طاقتور فوج اور مسلم دنیا کی سب سے بڑی میزائل طاقت اور پوری دنیا کی سب سے بڑی پہلی 10 طاقتوں میں سے پاکستان کا بھی ہونا ایک ایسے القابات ہیں جو ایک طرف تو پاکستان کو اسلام کا قلعہ ہونے کا اعزاز بخشتے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان کو ہر دن عالمی طاغوتی طاقتوں کے بنے ہوئے کسی جال یا آزمائش میں لا کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی عالمی طاقتیں ہمیشہ اس بات سے غضبناک رہتی ہیں کہ دنیا کی 6 عالمی طاقتیں اس وقت صرف اور صرف یہود تھے، پھر یہ ایک اسلامک ملک جو کل ہی آزاد ہوا، پاکستان، یہ ہماری طاقتور صف میں کہاں سے آ گیا؟ اس کی دیکھا دیکھی 2-4 مزید اسلامک ملک ہماری طاقتور صف میں آ کھڑے ہوئے تو ہماری اسلامک دنیا پر تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اسلام کی یہ آخری دیوار پاکستان کو جیسے تیسے بھی کر گرانا ہی ہوگا۔ اس مقصد کے لیے عالمی طاقتیں پاکستان کو آئے دن نت نئی آزمائشوں میں ڈال کر مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو مفلوج کر تسلیم کرنے کی ایک ایسی ہی سازش کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کو باغیوں کے شر سے محفوظ رکھا ہے، اور پاک فوج نے ایٹمی دھماکوں کے کچھ ہی عرصے بعد 3 دن میں 3 میزائل ٹیسٹ کر پوری دنیا پر لرزہ طاری کر دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان غزوہ ہند کے لیے بنا ہے، جو کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے تم کبھی بھی تسخیر نہیں کر پاؤ گے۔ ناظرین گرامی، ہوا کچھ یوں کہ 80 کی دہائی میں امریکہ سمیت کچھ بڑی طاقتوں کو یہ بھنک لگ گئی کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے، لیکن مغربی دنیا بالخصوص امریکہ ابھی افغانستان میں روس کے خلاف پاکستان کی ضرورت تھی، اس لیے امریکہ نے فوری طور پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لیکن جب روس ٹوٹ گیا اور 1992 میں روس کے شکست زدہ فوج کا آخری قافلہ افغانستان سے چلا گیا، روس کی عوام اور روس کے افواج کو پاکستان پر سخت غصہ تھا، کیونکہ وہ اپنی شکست کا ذمہ دار امریکہ سے زیادہ پاکستان کو سمجھتے تھے۔ اس وقت روسی افواج کے سربراہ نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ ہم پاکستان کو سخت سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری خفیہ ایجنسیوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان 2 سے 3 ایٹم بم بنا چکا ہے، لہٰذا ہم پاکستان کے خلاف کسی کارروائی کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اور وہ پاکستان کے ایٹم بم کو ایک اسلامک بم کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور آج بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ بہادر اور اس کے حامیوں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ اگر پاکستان 3 سے 4 سال میں ایٹم بم کا تجربہ کر بھی لے تو بھی پاکستان کے ہاتھ اس طرح باندھے جائیں کہ پاکستان ان ہتھیاروں کو کسی کے خلاف استعمال نہ کر پائے، اور استعمال کرنے سے پہلے ہی یہ ہتھیار اقوام متحدہ کی تحویل میں چلے جائیں۔ اس مقصد کے لیے پہلے امریکہ بہادر نے جو کام کیا وہ ایک ترمیم کے تحت پاکستان کے F-16 طیاروں کو روک دیا، یعنی رقم وصول کرنے کے باوجود یہ طیارے اسرائیل کو دے دیے گئے، اور جو طیارے موجود بھی تھے ان کی سروس، ان کے پارٹس کی تیاری پر پابندی لگا دی گئی تاکہ 2 سے 4 سال میں یہ اڑنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ پاکستان کے پاس معراج طیارے بھی تھے، لیکن وہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ دوسری ترمیم پر امریکہ نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں ایٹمی میزائل کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی۔
وہ اس لیے کہ پاکستان اگر ہتھیاروں کو جنگی جہازوں کے بجائے میزائل کے تھرو پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ رستہ بھی بند ہو جائے، کیونکہ پاکستان اگر چین سے کوئی میزائل حاصل کرے تو وہ نہ کر پائے۔ 90 کی دہائی میں چین بھی اتنا پاورفل نہیں تھا کہ وہ امریکہ جیسی سپر پاور کو للکار سکے، لیکن چین اور شمالی کوریا کا اللہ بھلا کرے، جنہوں نے بے نظیر کے دور میں میزائل ٹیکنالوجی پر پاکستان کی چھپ کر مدد کی۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد جب پاکستان پر پابندیوں کی بارش ہو جاتی ہے تو ایران، سعودی عرب اور ترکی نے مل کر اس پر پاکستان کی بھرپور مدد کی، لیکن کمزور ایئر فورس اور میزائل طاقت کے حوالے سے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اور اب یہ کھیل آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ واجپئی کے دور حکومت میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کروایا جاتا ہے، جس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور انڈیا کے صدر نے تب 7 لاکھ سے زائد فوجی پاکستان کے بارڈرز پر کھڑے کر دیے۔ اور امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو یہ بھرم ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج جتنی مرضی بہادر ہو، وہ بھارت سے ایک تو تعداد میں آدھی ہے اور اس کی ایئر فورس بھی اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، لہٰذا اگر بارڈر پر بھارت پاک فوج سے شکست بھی کھاتا ہے تب بھی پاکستان کے بڑے شہر بھارتی میزائل کی زد میں ہیں، جبکہ جواب میں پاکستان بھارت کے اندر کسی بھی بڑے شہر کو نشانہ نہیں بنا پائے گا، اور بہت جلد بھارت کے سامنے پاکستانی فوج گھٹنے ٹیک دے گی اور شکست تسلیم ہو جائے گی۔ اور اگر بھارت اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک نہ بھی پہنچا پایا تو بھی 9/11 کے بعد افغانستان میں موجود امریکی فوجیں پاکستان میں آسانی سے داخل ہو جائیں گی اور اس ناپاک مشن کو پورا کر لیں گی، لیکن قسمت بھی ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔ امریکہ اور عالمی طاقتیں شاید یہ بات نہیں جانتی تھیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کس بلا کا نام ہے۔ ISI نے پاکستان فوج کو 1993 سے ہی اس ناپاک منصوبے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، لیکن اب وقت آ چکا تھا کہ پاکستان خود کو مرد میدان ثابت کرے۔ پاکستان نے 26 مئی 2002 کو میزائل تان کر 1500 کلومیٹر تک مار کیا اور یہ تجربہ پایۂ تکمیل تک پہنچتے ہوئے کامیاب ہوا۔ یہ ایک ایٹمی میزائل تھا۔ 27 مئی 2002 کو بھی ایک میزائل پھینکا گیا جس کا تجربہ کراچی سے کیا گیا، جس نے 300 کلومیٹر دور تک مار کیا۔ 28 مئی 2002 کو تیسرا میزائل بھی اپنے ہدف تک پایۂ تکمیل تک جا پہنچا، جس کی رینج 180 کلومیٹر تک تھی، جو کہ تجربہ کامیاب ہوا۔ اس طرح 3 دن میں 3 میزائل کا تجربہ کر کے پاکستان نے امریکہ اور بڑی طاقتوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ بھارتی فوج کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس تجربے کے بعد بھارت کے 75 سے زائد ممالک پاکستانی میزائل کی زد میں آ گئے تھے، اور تو اور افغانستان میں موجود امریکن فوج کے اڈے بھی اس میزائل کی زد میں آ گئے تھے۔ پاکستان نے میزائل تجربے کر کر امریکہ سمیت بھارت پر اور اس کے حامیوں پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ پاکستان اگر ایٹمی ہتھیار بنانا جانتا ہے تو ان کی حفاظت کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اب افغانستان میں موجود امریکہ کے اڈے اور بھارت کے 75% سے زائد حصہ پاکستان کے میزائلوں کی نوک سے چند لمحوں کی دوری پر تھا، لہٰذا امریکہ اور بھارت یہ بات جان چکے تھے کہ پاکستان 3 سے 4 منٹ میں بھاری طریقے سے جوابی کارروائی کرنے کے قابل ہو چکا ہے، اور بھارت کے پاس تو کوئی اینٹی میزائل سسٹم بھی نہیں تھا، لہٰذا اس وقت امریکہ کے ڈیفنس منسٹر نے فوراً پاکستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی، اور اس کے فوراً بعد بھارت کا دورہ کیا، جس کے بعد بھارت نے فوری طور پر اپنی فوج کو واپس بلوا لیا۔
اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کو سرخرو ہونے کا موقع دیا، اور پاکستان نے دنیا کو ایک بار پھر ثبوت دیا اور یقین دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور پیشگوئی غزوہ ہند کو اپنے انجام تک پہنچانے والی اجمی سلطنت کوئی اور نہیں بلکہ یہی پاکستان ہے۔ لہٰذا ناظرین گرامی، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں پاکستان زندہ باد اور فوج زندہ باد کے کمنٹس کیجئے، جس سے ہماری فورسز کا معیار بلند ہوتا ہے۔